بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 29 ستمبر اور اتوار کی صبح ہے اور دو خبروں پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عوامی تحریک شروع کرتے ہی مطلب عوامی سطح کے پبلک جو پروٹیسٹ ہے، عوامی مظاہرے شروع کرنے کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اس بیان کے ساتھ کوئی زمینی حقائق کا ہم کچھ جائزہ لیں گے اور ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ محض ایک سیاسی بیان ہے یا واقعی واقعات اور حالات اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عنقریب ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب نے امریکہ میں اپنا جو شیڈیولڈ دورہ تھا اس کو مختصر کر کے فوری طور کے اوپر وہ لندن پہنچے ہیں۔ امریکی دورے میں ان کو ابھی کچھ ان کی ایکٹیویٹیز تھیں جن میں انہوں نے کچھ ڈیلیگیشنز کو ملنا تھا، پاکستانی کمیونٹی کو ملنا تھا، بزنس مینوں کو ملنا تھا، لیکن نیو یارک میں جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل پہنچے، اور جب وہ ہوٹل پہنچے اس وقت ان کے ڈیلیگیشنز کے جن افراد نے واپس آنا تھا ان کا سامان ایئرپورٹ پہنچایا جا چکا تھا۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ اور کیونکہ ابھی پہلے ہفتے میں ہی اکتوبر کے آئینی ترامیم اور قانون سازی کے حوالے سے بہت ساری محنت کی جا رہی ہے یہاں پہ، عدالتی سطح کے اوپر بھی، حکومتی سطح کے اوپر بھی اور سیاسی سطح کے اوپر بھی، تو کیا اس مقصد کے لیے وہ فوری طور کے اوپر واپس آ رہے ہیں، یا اس وقت یہاں جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ وہ بھی ابھی اگلے ہی ہفتے جو ہے کہ وہ لندن جا سکتے ہیں، ان کا دورہ شیڈول کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ لندن میں فیملی ممبرز بیٹھ کر کوئی نئی پلاننگ کریں گے، نئی حکمت عملی بنائیں گے؟ اور اب تک کی جو ان کی پلاننگ بظاہر اگرچہ حکومت تو انہوں نے حاصل کر لی وفاق میں یا مرکز میں اور پنجاب میں، لیکن وہ پبلک سپورٹ ان کو نہیں ملی، یا وہ جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ تو اب جو ہے کہ وہ نیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف کیا اگر وہ 2/3 میجارٹی ان کو نہیں ملتی تو پھر اکتوبر کے بعد کیا نیا سیناریو بننے جا رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو امریکہ سے فوری طور کے اوپر اپنا دورہ شیڈول جو ہے وہ مختصر کرنا پڑا۔ اور امریکہ میں جو پاور کوریڈورز ہوتی ہیں اس دورے میں شہباز شریف صاحب کی کوئی ایسی ایک میٹنگ نہیں طے پائی ہو سکی کہ وہ امریکی جو پاور کوریڈورز کے کرتا دھرتا ہیں ان میں سے کسی سے ملاقات کرتے۔ تو کیا اس حکومت کی ایکسیپٹنس جو ہے، کیونکہ انتخابات کے نتائج کو دنیا نے اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس نتائج کو بنا کر خود ہی اور خود تسلیم کیا ہے، دنیا نے ان کو ایسے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ان کی یہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے دنیا کے پاور کوریڈورز میں؟ تو پھر اس حکومت کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی اور کتنی جو ہے کہ یہ زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے؟ یہ 3-4 بڑے اہم سوالات ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے تو اگر تو آپ عدالتوں کو، قانونی معاملات کو اور کیسز کو دیکھیں تو پھر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عمران خان غالباً 30 ستمبر کو پیر کو ان کی جو درخواست ضمانت ہے توشہ خانہ کیس کی، وہ آج بیسیکلی اس کے اوپر دلائل ہونے تھے اور ممکن ہے آج فیصلہ بھی ہو جاتا، لیکن آج کیونکہ تمام راولپنڈی جو ہے کہ وہ مقبوضہ راولپنڈی بنا ہوا تھا اور تمام گلیاں، شاہراہیں، سڑکیں کنٹینرز لگا کے بند کی گئی تھیں، تو اس لیے وکلا اور لوگ جو ہے کہ وہ عدالت پہنچ ہی نہیں سکے، تو اس لیے آج بغیر سماعت کے ہی ملتوی کرتی گئی جو کارروائی تھی وہ 30 ستمبر کے لیے، اور اس دن اب جو ہے کہ دلائل ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ضمانت کی درخواست پہ فیصلہ اسی روز ہونا ہے یا اگلے روز ہونا ہے، لیکن 1-2 دن کے اندر پھر یہ ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ القادر ٹرسٹ کیس کا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے اور 2 تاریخ کو ہی فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی اس کیس میں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس میں آلریڈی ان کی ضمانت ہوئی ہے، تو اگر کیسز میں دیکھا جائے تو پھر تو صرف یہ ایک کیس ہے، اگر ضمانت ہوتی ہے تو پھر تو وہ رہا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک FIA کے کیس جس میں بھی تفتیش چل رہی ہے، اور پھر کچھ ایسے کیسز جو پنجاب گورنمنٹ نے منظور کیے ہوئے ہیں ان کی FIRs ابھی درج نہیں ہوئی، اور پھر یہ جنرل فیض حمید کیس جس کے اندر بڑا شور شرابہ مچایا گیا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان میں باقاعدہ کوئی گرفتاری نہیں ڈالی، تو اس لیے معاملہ تو صرف ایک ہے۔
لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اگر جی اس میں ان کی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ضمانت ہو جائے گی تو پھر ان کو جو ہے کہ وہ رہا کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہیں اور گرفتاری ڈال جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن پھر وکیل صاحب بیمار ہو جائیں یا نہ پہنچ سکیں، پروسیکیوٹر کے وکیل نے دلائل اپنے مکمل کرنے ہیں اور کوئی ایک اور پیشی آگے ڈال دی جائے. کیونکہ جو سیاسی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، ان میں عمران خان کی رہائی اس وقت تک جو ہے کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں کرنی جب تک کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج، قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں ان کی ایکسٹینشن، یہ سارے معاملات کسی کنارے نہیں لگ جاتے، اس وقت تک عمران خان کو رہا نہیں کرنا. اگر وہ رہا ہو گئے، اب اگر اندر ہیں تو ان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان پنڈی میں اکٹھا ہو جاتا ہے، پورا پاکستان لاہور میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خود باہر آئے گئے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کو اندر رکھنا مقصود ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک تک جو ہے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کسی کنارے نہیں لگ جاتا، ممکن ہے عمران خان کو اس وقت تک جو ہے کہ کیسز کے اندر الجھایا رکھا جائے اور نہ نکالا جائے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور یہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب کے امریکہ سے فوری واپسی اور لندن میں کہا جا رہا ہے کہ ایک 2-3 دن قیام کریں گے اور پھر پاکستان آئیں گے. اور امریکہ میں ان کی جو مقتدر راہداریاں ہیں وہاں تک ان کی ایکسیس نہیں ہوئی، نہ ان کی وہاں میٹنگز ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ امریکہ کے جو عشائیہ دیتے ہیں، جتنے بھی سربراہان مملکت آئے ہوتے ہیں اس اجلاس میں، وہ اس عشائیے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں کہ ایک تصویر بنتی ہے اور پھر وہ آگے لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی ایک تصویر شہباز شریف صاحب نے بھی بنوائی ملاقات کی اور اس کی خبر بھی چلوائی گئی. لیکن جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا آپ کے پینٹاگون کے اندر یا اس کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے کہ اس سلسلے کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور شہباز شریف صاحب کو فوراً واپس آئے. اور اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان اور JUI اور PTI جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آئینی مسودہ مل کے بنا رہے ہیں، تو ان کے مل کے بنانے والا مسودہ تو کسی طور کے اوپر بھی قابل قبول نون لیگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہوگا. تو اس لیے رانا ثناء اللہ نے جو بیان کیا، ہم نے پہلے ویلاگ میں ایک بات اشارتاً آپ سے کی تھی کہ مولانا کو آن بورڈ ضرور کرنا ہوگا. ان کو آن بورڈ کیے بغیر اگر ہم نمبر پورا بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ آئینی ترمیم نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی چیز کھٹک رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے، نمبر ان سے پورا ہو نہیں رہا. 63A کے اوپر 30 سپتمبر کو کل پیر کے روز جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. منیب اختر صاحب کتنا اس پہ سٹینس لیں گے، کیا بینچ میں وہ سماعت کو ملتوی کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے، بینچ سے الگ ہوں گے، یا کوئی آبجیکشن ریز کر کے جو ہے کہ سماعت کو ملتوی کرنے کی بات کریں گے، یا یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، کوئی نیا جج آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ پیر کے روز 11:30 بجے جب سماعت ہوگی تو اس کے ساتھ یہ منسلک ہیں. ممکن ہے ایک کا دن اس کی سماعت لیٹ ہو جائے. قاضی صاحب اگر منیب اختر صاحب نے انکار کیا، بینچ سے الگ ہوئے، قاضی صاحب نیا ایک جج ڈالیں گے اور اگلے دن اس کی سماعت کر لیں گے. لیکن نظر ثانی کی درخواست میں ہوتا یہ ہے کہ انہی ججوں کو رکھا جاتا ہے جو جج جو ہے کہ سماعت کرتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کوئی ان میں سے ریٹائر نہ ہو جائے، کوئی انتقال نہ کر جائے تو دوسرا جج آتا ہے. ورنہ ہوتا ہے اس کیس میں بھی منیب اختر، میاں مظہر، جمال بندوخیل، یہ 3 پرانے تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے. اعجاز الاحسن جو ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کی جگہ جو ہے کہ اب قاضی فائزہ صاحب خود آئے اور جسٹس امین الدین آئے. تو یہ معاملہ تو ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ یہ پنجاب ٹریبونل کا فیصلہ بھی 30 سپتمبر پیر کے روز ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو شہباز شریف صاحب کی بے چینی کہ امریکہ کے اندر ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ان کی حکومت کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، انتخابی نتائج کی ایکسیپٹنس اس انداز کے اندر ان پاور کوریڈورز میں نہیں ہے، اور پھر انتخابی نتائج کو شاید قابل قبول ہو بھی جاتے، مان بھی لیا جاتا، لیکن جو پبلک سپورٹ، ایک بڑی پبلک سپورٹ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے اور اس حکومت کو بالکل جو ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر بھی قبول نہیں کر رہی عوامی سطح کے اوپر، تو اس لیے دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہے تو اس حکومت کو، اس سیاسی لیڈرشپ کو کتنی سپورٹ کی جائے یا کتنا ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی اس کیٹیگری میں لوگ تصور کرنا شروع کر دیں گے جس کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں، تو اس لیے شاید ان کے ساتھ جو ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. یہاں سے اگر میاں صاحب یا مریم صاحبہ جاتی ہیں تو پھر یہ بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کریں گے کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اور اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کروا سکتے
تو پھر 25 اکتوبر کے بعد جو ہے کہ یہ اسمبلیاں ممکن ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے جو ہے کہ اسمبلیاں ہی تحلیل کر دی جائیں، اور اس وقت پھر عمران خان کی جو ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو پھر عمران خان کی جو ہے کہ رہائی جو ہے کہ اس وقت وہ ہم قریب قریب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اکتوبر کا مڈ اینڈ ہو سکتا ہے، نومبر بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کسی کنارے نہیں لگ جاتی تو عمران خان کی رہائی جو ہے کہ وہ ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔